الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی چند آیات مبارکہ کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرات، مکہ کے کافروں کو اپنی طاقت اور قوت پہ بڑا ناز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ طاقتور اور باوقار، دولت مند اور قابل احترام کوئی اور قوم نہیں ہے۔ کعبہ مقدسہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں پورا حجاز احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کے احکامات کی پابندی کرتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی آواز پر پورا حجاز ان کی حمایت کے لیے شمشیر بکف حاضر ہو جائے گا۔ انہیں اس کا بھی غرور تھا کہ پیغمبر اسلام صرف ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ہم سینکڑوں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کی یہ معصومہ خدا ان کا خیال تھا کہ بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے، اور ان کے مقابلے میں معاذ اللہ ایک خدا کیا کر سکے گا۔ ان کے ان خیالات باطلہ کے جواب میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی۔ وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیالی قلوں کی بے مثالی، بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیت عنکبوت، مکڑی گھر سے تشبیہ دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بلا شبہ سب سے کمزور گھروں میں مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ یہ کس قدر نادانی اور بدترین جہالت ہے کہ اس قدر ناپائیدار گھروں میں بسنے والے خدائے قہار و جبار کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس صورت طیبہ میں دلائل توحید اس قدر آسان اور مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ عقل و فکر پہ پردے نہ پڑے ہوں اور آنکھوں پہ تعصب کی پٹیاں نہ بدھی ہوں تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد عقیدہ توحید پر ایمان لانا یقینی ہو جائے گا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ خدا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل دیے گئے۔ اس صورت طیبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں چلنے والے مسافروں اور جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بشارت دی ہے کہ وہ کبھی تشنہ منزل نہیں رہیں گے، بلکہ ہم انہیں ان کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس صورت طیبہ میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تکالیف پر صبر کیا جائے، اس لیے کہ کلمہ شہادت کے بعد تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تکالیف اور مصائب سے گزرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے من جانب اللہ۔ یہ انسان کے اخلاص عقیدہ کا امتحان ہوتا ہے، اور جب اللہ کی قدرت مشاہدہ کر لیتی ہے، جس کا علم اس کو پہلے ہی سے ہے کہ یہ بندہ ایمان میں پختہ ہے، اس کے پائے سباق میں لغزش نہیں آ رہی ہے، یہ طوفانوں اور حوادث میں بھی کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کرتا، تو پھر اللہ کامیابی سے ضرور ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس صورت میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت، ان کے مصائب کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قوم عاد، سمود، قارون اور فرعون اور حامان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ابتدائی دور میں انبیاء کرام نے تکالیف برداشت کی، ابتلا اور آزمائش کے تمام مراحل سے گزرنا پڑا انہیں، مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور پھر ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون اور حامان جیسی طاقتور قوتوں کو شکست دیا۔ قرآن پاک جب واقعات کو بیان کرتا ہے تو صرف واقعہ نگاری مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر امت مسلمہ بھی انبیاء کرام اور صالحین کے نقش قدم پر چلے تو اسے یقیناً کامیابی ملے گی۔ اس صورت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، آپ تلاوت فرمائیے اس کتاب کی جو آپ پر وحی فرمائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور گناہوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرات گرامی، اس میں جو بات خاص طور پہ کہی گئی وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں برائیوں اور بے شرمیوں اور گناہوں اور جرائم سے روکنے کے لیے ہزاروں طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پولیس کا نظام ہے، جیل کا نظام ہے، سزاؤں کا قانون ہے، اس کے ساتھ ساتھ کورٹس ہیں، کچہریاں ہیں جنہیں عدالتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہیں کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے قانون کی گرفت معاشرے پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، مجرم مزید گناہگار اور جرم پیشہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سخت قوانین جرائم کو روکنے میں ناکام ہیں۔ جتنے ممالک متمدن ہیں وہاں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قوانین، ان کا اجرا، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ، احتساب کے تمام ذرائع، جواسیس کا نظام، کورٹ، کچہریاں اور جیلوں کی بلند دیواریں معاشرے میں جرم کو، گناہوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر قانون ہاتھ اور پیر میں زنجیر ڈالتا ہے، مگر دنیا کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں جس سے دل کو بدلا جا سکے اور دل کو زنجیر پہنائی جا سکے۔ گناہ ہاتھ اور پیر نہیں کرتے، حکمراں دل ہے، دل حکم دیتا ہے، ہاتھ اور پیر اس کے غلام ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس لیے اصل جرم کا منبع اور مرکز انسان کا قلب ہے۔
آقائے دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان جس میں انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ دل دراصل مرکز حیات جسمانی بھی ہے اور مرکز حیات روحانی بھی ہے۔ دل خون پمپ کرتا ہے پورے وجود کو تو انسان زندہ رہتا ہے، دماغ کو خون پہنچاتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جائے، اس پہ شیطان کا کنٹرول ہو جائے، تو جس طرح دل خون پمپ کرتا ہے ویسے ہی شیطانی خیالات کو بھی پمپ کرتا ہے پورے وجود کے اندر۔ اس لیے اسلام نے دل کے تزکیے کو بنیادی تعلیمات کا حصہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اعظم کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد قرآن عظیم کی تلاوت اور تزکیہ قلب تھا، تاکہ دل جب پاک ہوگا تو پھر انسان گناہوں سے باز آ جائے گا، جرائم نہ کر سکے گا۔ تو پوری دنیا ہاتھ اور پیر کو پابند قانون اور پابند سلاسل کرنا چاہتی ہے، مگر اسلام دل کو بدلنا چاہتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کا بنیادی رول یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو پاکیزہ اور باوقار رکھے اور اس کو ایک متوازن زندگی عطا فرمائے۔ سورہ عنکبوت کا خاتمہ اس آیت مبارکہ پر ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، تو یقیناً ہم انہیں منزل تک پہنچا دیں گے، انہیں راستے کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جہاد سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد بھی سیف بھی ہے، اور یہاں جہاد سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے جہاد ہیں۔ باطن کا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کی سرکشیوں کے خلاف کوشش کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ آقائے دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، غالباً حنین کی جنگ ہے جو آخری جنگ تھی، اور آپ نے مکہ مکرمہ سے متعلق آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں مگر مکہ مکرمہ یا اس کے قرب و جوار سے متعلق نہیں تھیں۔ وہ اس آخری جنگ میں جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام بے پناہ خوش تھے کہ ہم نے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ اب تو کوئی اور میدان نظر نہیں آ رہا ہے، آقا کس جہاد پر اشارہ فرما رہے ہیں؟ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اب تک تم نے جہاد ان ظاہری اور کھلے ہوئے دشمنوں سے کیا ہے جو تمہارے مد مقابل آئے، لیکن اب نفس سے جہاد کرنا ہے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، شیطانی قوتوں سے جہاد کرنا ہے، اور یہ جہاد ختم نہیں ہوگا، مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ بندے کو قلب مطمئن عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی، اسی لیے نماز براہ راست قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر انسان جہاد بالنفس کے قابل ہو پاتا ہے اور شیطانی خیالات اور وسوسوں سے خود کو پاک کر سکتا ہے۔ حضرات، سورہ روم کا مختصر سا بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام بہت مغلوب تھا،
مسلمان ستائے جا رہے تھے اور کہیں سے بھی امداد کی بظاہر کوئی توقع نہیں تھی. اسی زمانے میں دنیا کی دو سپر پاورز روم اور ایران میں جنگ ہوئی. روم جو صدیوں سے غالب قوت رہا، اتفاق سے ایران سے شکست کھا گیا، اور ہرقل اپنے مرکز سے دور کہیں جا کے چھپ گیا. پوری فوج اس کی منتشر ہو گئی، رومن فوج. کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا مسلمانوں کو کہ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور تم بھی اہل کتاب ہو، اور ایرانی مشرک تھے، بت پرست تھے، اور ہم بھی مشرک ہیں. تو جس طرح سے ایرانیوں نے اہل کتاب کو شکست دی ہے، ویسے ہی ہم تم کو بھی فنا کر دیں گے. جناب صدیق اکبر نے بارگاہ رسول میں کافروں کا یہ تانا آگے پیش کیا تو سورہ روم نازل ہوئی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رومی چند سالوں کے لیے کامیاب ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنی مغلوبیت کے بعد غالب ہو جائیں گے چند سالوں کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فتح ان کی عارضی ہے. اب آپ ذرا سوچئے، روم بکھر چکا ہے، بادشاہ غائب ہو گیا ہے، فوجیں منتشر ہو گئی ہیں، اور ایران ایک بھرپور طاقت کے حصے سے ابھرا ہے. بظاہر مادی اسباب، مادی ذرائع، ظاہری حقیقت اس بات کو یقین دلاتی ہے کہ اب رومی کبھی غائب نہیں آئیں گے. لیکن ایسے ماحول میں جب حالات رومیوں کے بالکل خلاف ہیں، یہ قرآن پاک کی صداقت ہے اور پیغمبر اعظم کی سچائی ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رومی پھر غالب ہو جائیں گے. حضرات، دنیا اسباب کو دیکھ کر، ابھرتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، مگر اللہ کے نبی لوح محفوظ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ان کا علم غیب ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آنے والے واقعات کا مشاہدہ وہ کرتے ہیں. ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ ان حالات میں قرآن یہ کہے گا کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے؟ دنیا میں پیشن گوئیاں کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. ہٹلر نے اپنی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھا تو اس نے کہا بہت جلد ہم روس پہ غالب آ جائیں گے اور دنیا ہمارے کنٹرول میں ہوگی. لیکن جب جنگ کا غبار چھٹا تو ہٹلر کا پتہ نہیں تھا. ایسی مسولینی اور دوسرے افراد بھی اپنا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئیں گے. وہ طاقت اور قوت کو دیکھ کے، اپنی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کے اعلان کرتے ہیں، مگر قرآن اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے تحت دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ قدرت الہی کا پابند ہے. کوئی چیز اس کے طاقت اور قوت سے باہر نہیں. اگر مکے والوں نے یہ تانا دیا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے چند سالوں کے اندر یہ کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد پھر مغلوب ہو جائیں گے. اور اس روز اے مسلمانوں تم کو بھی کوئی خوشی میسر آئے گی، کسی کامیابی سے تم بھی ہمکنار ہوگے. مکے کی پرآشوب زندگی میں یہ کہنا قرآن عظیم کا کہ تم بھی کامیاب ہوگے، روم کے شکست کھا جانے کے بعد یہ اعلان کرنا کہ چند سالوں پھر کامیاب ہو جائیں گے وہ، یہ قرآن پاک کی صداقت اور سرور کائنات کی نبوت کا کھلا ہوا مشاہدہ ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق ہیں، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ مکے کے کافروں کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تمہاری خوشی بہت ہی چند روزہ خوشی ہے، تم بہت جلد ناکام ہو جاؤ گے، اس لیے کہ روم پھر غالب ہو جائے گا. حضرات گرامی، سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے عالم عرب کو، جزیرۃ العرب کو
رومیوں نے اور ایرانیوں نے بانٹ رکھا تھا. مصر، شام، فلسطین، اردن، ان تمام علاقوں پہ رومیوں کا قبضہ تھا، اور ایران سے متصل عراق اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک تھے ان پہ ایران کا قبضہ تھا. اور یہ مدتوں آپس میں جنگ کرتے رہے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے. عرب کی سرزمین پہ خون بہتا رہا اور اقتدار کا تاج کبھی روم کے سر پہ سجتا رہا اور کبھی ایران کے سر پہ سجتا رہا. ٹھیک وہی حالات آج بھی امت مسلمہ کی ہیں کہ مسلمانوں کی سرزمین خون میں نہائی ہوئی ہے اور ارباب اقتدار مسلمانوں کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. جس طرح سے اس وقت عرب دو حصوں میں بٹا ہوا تھا آج ہی بٹا ہوا ہے. جب تک روس ایک غالب قوت تھا یا متوازن قوت تھا تو عرب روس اور امریکہ کے درمیان میں تقسیم تھا، اور یہ تقسیم آج بھی کسی کے شکل میں موجود ہے. جب تک مسلمان خود متحد نہیں ہوگا اور قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کر کے ایک ملت واحدہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس کا حال یہی رہے گا. بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آقائے دو جہاں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھا اور کہا کہ یہ غلبہ چند دنوں کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے، فی بضع سنین، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کافروں سے کہا کہ یہ 3 سال میں دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ جناب صدیق کا اپنا اجتہاد تھا. بضع کا تعلق جو ہے 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک شرط بدلی کہ اگر کافروں نے کہا کہ اگر 3 سال میں ایرانی کامیاب ہو گئے تو تم 10 اونٹ ہمیں دو گے، اور اگر رومی کامیاب ہو گئے تو ہم دیں گے. آپ نے یہ شرط تسلیم کر لی اور پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ بضع سنین کا اطلاق 3 سے 9 تک پہ ہوتا ہے. آپ دوبارہ جائیے اور ان سے کہیے کہ 9 سال میں رومی غالب آئیں گے، اور تعداد بڑھا دیجیے، 10 کے بجائے 100 اونٹ رکھ دیجیے کہ 100 اونٹ دیں گے ہم اگر ایرانی غالب آ گئے، اور اگر رومی غالب آئے 100 اونٹ تم دو گے. اس پر وہ راضی ہو گئے. انہیں یقین تھا کہ ان کے کامیاب ہونے کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن جب 9 سال کے اندر اندر ہی کسریٰ کی طاقت بکھر گئی، اس کے کمانڈر نے بغاوت کی اور انتشار پیدا ہوا اور رومیوں نے حملہ کیا، تو خسرو پرویز کی طاقت فنا ہو گئی اور ہرقل روم پھر کامیاب ہو گیا. جناب ابوبکر صدیق گئے ان کے پاس اور کہا کہ دیکھو قرآن کے فیصلے کے مطابق رومی کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے تم 100 اونٹ دو. آپ ذرا سوچئے کہ وہ کافر بھی تھے مگر معاہدے کے اتنے پابند کہ انہوں نے 100 اونٹ پیش کیے. تو وہ آخر جو جہاں کی بارگاہ میں لے کے آئے اور کہا حضور یہ اونٹ میں نے جیت لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شر بدنہ اب حرام قرار دے دیا گیا. جب پہلے شرط لگائی گئی تھی اس وقت یہ فیصلہ نازل نہیں ہوا تھا، مگر اب شرط جائز نہیں ہے، اس لیے یہ اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دو. حضرات گرامی، سورہ روم دراصل قرآن پاک کی صداقت اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نبوت مطلقہ کا بہت واضح ثبوت ہے. اس سے بڑھ کر کے تاریخی اور حقائق پہ مشتمل ثبوت دنیا کو اور کیا چاہیے. حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ کے بعد بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. جناب صدیق نے جس سے شرط لگائی تھی اس کا نام ابی بن خلف تھا، لیکن جب رومی غالب ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے لڑکوں نے یہ شرط پوری کی اور 100 اونٹ پیش کیے. حضرات، اس کے بعد اللہ رب العزت اس صورت میں
بہت سے احکامات عطا فرما رہا ہے بندوں کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ لوگ اپنے دل میں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے ایک مقرر مدت کے لیے، لیکن اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ بھی قوت میں ان سے زیادہ زوراور تھے جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر رکھا تھا اور زمینوں کو آباد کیا تھا، لیکن جب انہوں نے گناہ کی اور غلطیاں کی اور اللہ کی نافرمانیاں کی تو ان کے اقتدار کو سلب کر لیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ ہمارے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس لیے ان روشن نشانیوں کو دیکھ کر کے پیغمبر پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات کو مانو. حضرات، یہ مختصر سا تعارف تھا سورہ روم کا. یہ تعارف اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ سامعین کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں.